رات کو سوتے وقت ہر وقت فون کا یوز نہ کیا کرو. کبھی 10 منٹ کمرے کی لائٹ کو بند کر کے فون کو اپنے سے دور کر کے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اگر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آ جائے تو پھر کیا میرے پاس میں کوئی ایسا عمل ہے جو میں اپنے رب کو پیش کر دوں. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس انسان کے پاس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس فرشتے کی ڈیوٹی یہی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان ہو، ہر انسان کی روح یہی قبض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور جتنے پیدا ہو چکے ہیں سب کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے، اور ان کے نیچے بھی بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نیچے بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں. اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ امید کی کہ اللہ میں تیرے خلیل سے ملنا چاہتا ہوں، میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ ملاقات کر لو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے والے فرشتے کا آنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ سوال پوچھے. پہلا سوال کیا کہ میں یہ جانتا ہوں ہر انسان کی روح تم ہی قبض کرتے ہو، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم مومن اور کافر کی روح کس انداز سے قبض کرتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کی روح بڑی سختی سے قبض کی جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کافر کو، اور مومن کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے. تو کہا کہ مجھے بتاؤ تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو. موت کے فرشتے سے پوچھا اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم نے. موت کے فرشتے نے کہا ابراہیم تم وہ صورت نہیں دیکھ سکتے، جب میں کافر کی روح قبض کرتا ہوں نا تو وہ جو صورت ہوتی ہے اتنی خطرناک وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں. کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم وہ شکل دکھاؤں تو کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے چہرے کو پھیر لو. حضرت ابراہیم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر کہا کہ اب میری طرف دیکھو. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان انسان کی طرح ہے. اس کا جسم کالا ہے، سیاہ. سیاہ کا مطلب ہوتا سب سے زیادہ کالا. اور کہا کہ اس کے پورے جسم سے آگ دہک رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہا کہ بڑے بڑے بال، لمبے لمبے ناخن، آنکھیں نیلی، اور آسمان تک اس کا سر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کی اس صورت کو دیکھا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو وہ اپنی اصل صورت میں آ چکے تھے. کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم وہ صورت نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ اب مجھے وہ صورت دکھاؤ جس صورت میں تم ایک نیک مومن کی روح قبض کرتے ہو. کہا کہ اپنے چہرے کو پھیر لو. دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیرا. پھر ملک الموت نے کہا کہ اب مجھے دیکھو. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک براق ہے. براق کہا جاتا ہے جنتی سواری. اس کے اوپر ایک نوجوان حسین و جمیل ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کی ایک نورانی چھڑی ہے، پورا جسم اس کا سفید ہے اور اس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو جہنم میں نہ ڈالے بلکہ تمہاری جو پہلے والی خطرناک صورت ہے وہی صورت اس کافر کو دکھا دی جائے تو کہا اس کے لیے جہنم سے بدتر تمہاری وہ صورت ہو جائے گی. کہا کہ اتنی خطرناک صورت ہوتی تمہاری جب تم کافر کی روح قبض کرتے ہو. تو کہا ہاں ابراہیم تم صحیح کہتے ہو. کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جنت میں نہیں ڈالے بلکہ تمہاری یہ پیاری صورت دکھا دے تو اس نیک انسان کے لیے جنت سے بہتر تمہاری یہ صورت ہو جائے گی. تو کہا کہ تم نے صحیح کہا. اور اس کو بھی یاد رکھو مسلمانوں، جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے، مثال دی گئی کہ جیسے کانٹوں دار بیری کی جھنکری ہو اور اس کے اوپر آپ ایک ریشمی دوپٹہ ڈالنا، جب آپ اسے کھینچنا تو وہ تار تار ہو جاتا. اس طرح کافر کی روح قبض ہوتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ. اور موت کے وقت کافر کو اس قدر پیاس لگتی ہے، حدیث پاک میں آتا اگر اس کافر کو 7 سمندروں کو پانی پلا دیا جائے اس پانی پینے کے بدلے بھی
اس کافر کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہا کہ نیک انسان کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو، اور دودھ پیتے پیتے بچہ سو جائے، ماں اپنے بچے کو اپنے پستان سے ہٹا دے، بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ کب ماں نے اپنے بچے کو پستان سے ہٹا دیا۔ اور دوسری مثال دی گئی کہ جب نیک کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ گوندے ہوئے آٹے میں سے ایک بال پڑ جائے، پھر آپ اس بال کو کھینچ لیں، کتنی آسانی سے بال کھینچ جاتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے، اس طرح نیک لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ایک صحابی تھے، ملک الموت حاضر ہوئے آپ کے اس صحابی کی روح قبض کرنے کے لیے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا صحابی، یہ مومن بندہ ہے، اس کی روح بڑی آسانی سے قبض کرنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میں تمہارے ہر غلام کی روح، یہ تو تمہارے صحابی ہیں جنہوں نے تمہارے چہرے کو دیکھا ہو۔ کہا کہ حضور قیامت تک وہ لوگ جنہوں نے تمہارے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا، کہا کہ اگر وہ لوگ مسلمان ہو، اگر انہوں نے تمہارا کلمہ پڑھا ہو، تو کہا کہ میں تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہر مومن کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتا ہوں۔ روح کس وقت قبض ہو گئی؟ اور برے لوگوں کی روح بڑی خطرناک طریقے سے قبض ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے نا، تو پھر اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کے پاس میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، منہا خلقناکم، یہ وہ دعا ہے جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں دوبارہ اسی میں لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ وجود بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیوں؟ اس سے سوال جواب بھی ہوں گے، اس کے اوپر عذاب بھی ہوگا، اسی لیے اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ رات کو سوتے وقت ہر وقت فون کا یوز نہ کیا کرو، کبھی 10 منٹ کمرے کی لائٹ کو بند کر کے، فون کو اپنے سے دور کر کے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اگر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آ جائے تو پھر کیا میرے پاس میں کوئی ایسا عمل ہے جو میں اپنے رب کو پیش کر دوں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس میں ایسی کوئی عمل نہیں ہے جو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں۔